اللہم صلی وسلم علی النبی الامی. آپ نے ہر چیز پر اللہ کا شکر ادا کیا اور فرمایا اللہم زد لنا منہ. لیکن جب دودھ کا نمبر آیا آپ نے کہا اللہم بارک لنا فی. خدا اس میں برکتیں بھی دے اور بار بار پلائے. دودھ کی جگہ چائے نکل آئی. یہ سازش کے تک نکلی تاکہ سنت ہٹ جائے سامنے سے. چلے آپ مہمان آپ کے گھر آتے ہیں، گرمی کا شدید موسم ہے، ٹھنڈا دودھ فریج میں رکھے آپ لگا لے گا؟ نہیں لگا سکتے، ہمت نہیں آتی. آپ بوتل پلائیں گے، چائے کا پوچھ لیں گے، یہ نہیں پوچھتے کہ سنت طریقہ دودھ پینا ہے، ٹھنڈا دودھ پیش کروں. سنتوں کے خلاف جو سازشیں ہوئی ان میں ایک سازش یہ ہے، قسم قسم کی بوتلیں نکل آئی اور ان کے پینے کے بعد معدہ برباد. چائے پینے کے بعد کھانا ختم. چائے تو تب مزہ دیتی ہے جب آپ نے آدھا دمبا کھایا ہو یا اس کی چکتی اور سری کھائی ہو. اب سخت اندیشہ ہے کہ مجھے تو 2-3 میل 1 گھنٹہ 10 منٹ ٹہلائی کرنی ہے، وہ ممکن نہیں. بھائی گرم گرم چائے پلاؤ، یہ علاج ہے. محنت مشقت والے لوگوں کے لیے چائے علاج ہے. سر درد، خون کا جمود، وہ سب ختم ہو جائے گا. ورنہ مومن کی اصل وراثت انبیاء و مرسلین سے جو ان کو ملی ہے وہ دودھ سے محبت ہے. اور شہد، اللہ اکبر. وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ. اللہ فرماتے شہد کے مکھی کے دل میں میں نے یہ ڈالا ہے کہ اس طرح اس طرح اس طرح آپ چلے آئے گھومے اور شہد بنائے. اور جب شہد کا نمبر آیا تو اللہ نے قرآن میں کہا فیہ شفاء للناس، اس میں سب لوگوں کے لیے شفا ہے. شوگر والے کہتے ہیں ہمارے لیے شفا نہیں. کیوں؟ شفا تو ہے. شوگر جب کم ہو جائے تو آپ ٹھنڈی بوتل اور ٹھنڈا جوس پیتے ہیں تو شرم نہیں آتی؟ اس وقت پانی میں شہد ڈال کے پی لینا. فیہ شفاء للناس. شوگر کی بڑھتی اتنی مضر نہیں ہے جتنی کمتی خطرناک جان لیوا ہے. اور پھر شفا فی القلیل ہے. کیپسول اور گولی 1 وقت یا 2 وقت، زیادہ سے زیادہ 3 وقت. اور جب بہت ساری گولیاں کوئی اکٹھی کھا لے کہتے ہیں انتقال ہو جائے گا، جلدی پہنچاؤ اسپتال. کیوں؟ شہد بسم اللہ الرحمن الرحیم قد قلت وقولک الحق فی شفا. خدایا آپ نے کہا ہے اور آپ سچ فرماتے ہیں کہ اس میں شفا ہے. دائیں ہاتھ کی شہادت کی انگلی سے شہد میں لگا لے، زبان پہ رکھے بسم اللہ، یا اللہ شفا عطا فرما. دوسری تیسری باس، یہ طریقہ ہے. آپ جو روٹی اور سالن کی جگہ جنگلی آدمی کی طرح شہد کھا رہے اس کا ذمہ دار قرآن ہے. آپ نے تو انسانیت ایک طرف رکھ کے کام شروع کیا ہوا ہے. الشفا فی القلیل، کم سے کم چیز میں اللہ نے شفا ڈالی، کم سے کم میں. حدیث شریف میں ہے ایک شخص نے کہا میرا بھائی بڑا بیمار ہے اور اس کے پیٹ میں بے انتہا تکلیف ہے. آپ نے کہا اسقی اصلا، شہد پلاؤ نا، پانی میں شہد ملا لو اور اسی طرح کم، اور اس کو چمچہ ہلا کر کے پلاؤ بسم اللہ پڑھ کر. وہ آئے، اس نے کہا جی پیٹ اور خراب ہو گیا. آپ نے کہا ربی صادق و بط اخیک کاذبا، اللہ سچے ہیں تیرے بھائی کا پیٹ جھوٹا ہے، اور پلاؤ. اس نے اور پلایا، آخر میں آیا جی بالکل ٹھیک ہو گیا. علماء دین کہتے ہیں وہ صفائی ہو رہی تھی. جھاڑو جب لگتی ہے تھوڑی دیر کے لیے جگہ ساری گندی ہو جاتی ہے، کچھ دیر بعد وہ صحن چمک جاتا ہے. اور مورخین لکھتے ہیں شارحین حدیث کہ اس شخص کو زندگی بھر اور اس کے خاندان کے تمام لوگوں کو ہمیشہ کے لیے پیٹ کا کوئی حادثہ نہیں ہوا، کوئی مرض نہیں ہوا. وہ جو پیغمبر کے حکم پر شہد پلایا گیا ہے. لا الہ الا اللہ. صحیح چیز ہونا چاہیے. لوگ مجھے پھر کہتے ہیں میں نے کسی شہد کمپنی کی ایجنٹی نہیں کرنی ہے، آپ کو دین بیان کر رہا ہوں. کہاں سے اچھا شہد ملے گا یہ آپ کی ذمہ داری ہے، اس سے میرا کوئی کام نہیں. آسمان کے نیچے زمین کے اوپر ہر چیز میں آمیزش بھی ہے اور اس کی اصلی چیزیں بھی ملتی ہے. جس شخص میں درد اور تڑپ ہو اور اس میں اپنی چیز سے اور اپنے مطالبے کی سچائی ہو، آج نہیں کل نہیں مہینے میں اس کو مل جاتا ہے. اور جب تک اطمینان نہ ہو تو آپ ڈاکٹر سے دوا نہیں لیتے. دوا لے لیتے پھر اس کیمسٹ کے پاس جاتے ہیں جو صحیح دوائیاں بیچتا ہو، جہاں بنک بھی ہو کہ دوسرے نمبر کی دوا ہے، آپ اس دکاندار کے سامنے سے بھی نہیں گزرتے. یار شخص کے اپنے ثواب دید ہے، اس کی اپنی صلاحیت ہے. رہ گیا انڈا تو کہتے ہیں انڈے بھی یا تو رات کو سوتے وقت ابلے ہوئے، 2 سے زیادہ کی اجازت نہیں آئی، زیادہ سے زیادہ 2، اور یا صبح
نہار وہ جسے آپ ناشتہ کہتے ہیں، ناشتے میں آپ کھائیں، اس سے مردانگی کو فائدہ ہوتا ہے، اور اس کے طبی طریقے مختلف ہیں، کسی کو کہتے ہیں گرم دودھ میں، گرم گرم چائے میں، کسی کو کہتے ہیں زردی ہٹا کر، کسی کو کہتے ہیں سفیدہ ہٹا کر، جس طرح انسان کا مزاج ہو۔ داؤد علیہ السلام کی 900 بیویاں تھیں، ایک شہر آباد، بہت حسین و جمیل سے، ہائے ہائے۔ ظاہر ہے اللہ کے پیغمبر مرسل تھے، نبی صادق تھے، ایک عام امتی کو گناہوں سے بچنے کے لیے ایک وقت میں 4 عورتیں رکھنے کی اجازت ہے، لیکن زنا نہ کرے، بدفعلیاں نہ کرے، غلط راستوں سے نہ گزرے، بیویاں بڑھا لے حلال طریقے سے۔ گناہ بہت خطرناک بات ہے، اور ہمارے پیغمبر فرماتے ہیں مجھے 40 نوجوانان جنت کی طاقت دی گئی، اور بخاری شریف میں ہے جنت کا ہر نوجوان دنیا کے 100 کے برابر ہوگا۔ 4 کو 40 میں ضرب دو اور پھر اس کو 100 میں ضرب دو، پتہ چل جائے جب 16,000 بن جائے گی تو داؤد علیہ السلام کی تاریخ سمجھ میں آئے گی۔ ہمارے پیغمبر کو اتنی بڑی اجازت دی تو داؤد علیہ السلام نے اگر 900 کی ہے تو کم از کم کی ہے۔ ایک موقع پر اللہ تعالیٰ کو کہا کہ یا رب بیویاں بہت زیادہ ہے اور کچھ ضعف محسوس کرتا ہوں، کمزوری سی محسوس ہوتی ہے۔ فَأَمَرَ لَهُ بِأَكْلِ الْبِيضِ، حق تعالیٰ نے حکم دیا کہ انڈے کھایا کرو۔ مورخین لکھتے ہیں سلیمان علیہ السلام اس کے بعد پیدا ہوئے، اس واقعے کے بعد حضرت سلیمان پیدا ہوئے۔ سلیمان علیہ السلام بالکل برعکس تھے، جب جن ان کو دیکھ لیتا تھا دور سے تو کپڑوں کے اندر بے حجاب ہو جاتا تھا، اتنی مہیب اور ڈراؤنی اور عظیم الشان ہیبت و جلال اللہ نے عطا فرمایا تھا۔ آدم علیہ السلام نے عالم ارواح میں داؤد علیہ السلام کو دیکھا، ایک ستارہ تھا جو چمک رہا تھا، پوچھا یہ کون ہے؟ فرمایا داؤد علیہ السلام۔ کہا اس کی عمر کتنی ہے؟ کہا 200 سال۔ کہ یہ تو بہت تھوڑی ہے، دے دو۔ آدم علیہ السلام نے 200 سال اور دے دی۔ جب آدم علیہ السلام کے انتقال کا وقت آیا، فرشتہ آرڈر لے کے آیا کہ حضرت سفر ہے۔ کہا یہ تو کم ہے، میرے تو 200 سال اور باقی ہے۔ انہوں نے کہا آپ نے عالم ارواح میں داؤد علیہ السلام کو نہیں دیے؟ کہا بھول گیا۔ تو بس بھول چوک شروع ہو گئی، بھول چوک شروع ہو گئی۔ اللہ اکبر۔ بہرحال مسئلہ یہ بیان کر رہا تھا کہ دنیا کے اندر انسانی زندگی آزمائشوں کا مجموعہ ہے، مال میں امتحان بہت زیادہ ہوتا ہے، کمانا بھی ایک امتحانی مرحلہ ہے۔ السلام علیکم جی دوستو، آپ نے دیکھا اور سنا شیخ مفتی ظہور علی خان رحمۃ اللہ علیہ کو کہ شیخ مفتی ظہور علی خان رحمۃ اللہ علیہ کیا بیان فرما رہے تھے۔